بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس ہمارا واقعہ کربلا تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں امام حسین امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دار فنا سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائے ہوئے ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ 61 سنہ ہجری عراق کے شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے مقام پر لشکر یزید نے فرزند رسول حضرت سیدنا امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کی حالت میں ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت تیغ و جفا سے شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکمل ہو چکا تھا، اور پھر ملوکیت یعنی بادشاہت کی ابتدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ جب 60 سنہ ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت امام پاک امام حمام امام تشنکام امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے بیعت لینا تھی، کیونکہ ان حضرات نے یزید پلید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے، یعنی یزید جو تھا وہ پلید یہ سمجھتا تھا کہ ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ حجاز سارے کا سارا میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ جبکہ حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوی خلافت کی صورت میں عراق بھی بغاوت کر سکتا تھا، اسے یہ سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر دی، اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ کی جو وفات ہے اس کی خبر دی، اور یہ کہا کہ یزید نے کہا ہے کہ آپ سے بیعت لی جائے۔ آپ نے امیر معاویہ کی تعزیت کی، اور تعزیت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا میرے جیسا آدمی یزید پلید پر کے ہاتھ پر چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں گے تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا، وہ بد دین تھا، بد کردار تھا، وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف تھا۔ اس لیے آپ نے احتجاجاً اس کے خلاف یہ عمل کیا۔ دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علل اعلان اس کے خلاف آواز بلند کرتے، لہٰذا آپ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ طیبہ مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، آپ کی زیارت کرنے لگے، آپ سے اقتباس فیض حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ سیدنا امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو ان کوفیوں نے سیدنا امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد
ہمارے پاس تشریف لے آئیں، مسند خلافت آپ کے لیے ہی خالی ہے، ہمارے اموال، ہماری گردنیں آپ کے لیے قربان ہیں، حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر اور مشتاق ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی امام نہیں، ہمارا کوئی پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں ہمارے لشکر در لشکر مہیا ہیں، تیار ہیں۔ امام علی مقام نے جب اہل کوفہ کے خطوط اور وفود دیکھے تو ان کے جذبات، ان کی عقیدت دیکھی، ان کی محبت دیکھی، جان و مال قربان کرنے کی تمنائیں دیکھی اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ان حالات میں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اپنے چچا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ اے اہل کوفہ، میں بذات خود اور براہ راست اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اور حضرت مسلم بن عقیل کو یہ فرمایا کہ آپ حالات کا براہ راست اندازہ کریں، حالات کا جائزہ لیں، اگر حالات بہتر ہیں، اگر حالات سازگار ہیں، اگر حالات اجازت دیتے ہیں تو میں آ جاؤں گا، اور اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ بھی واپس آ جانا۔ یہ آپ نے آپ کو نصیحت کی اور آپ کو بھیج دیا، یعنی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صدر الافاضل حضرت سیدنا مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام پاک، امام ہمام، امام تشنکام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی پہلے ہی سے، ہمارے پہلے درس میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ خبر شہادت کب سے مشہور تھی، اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے ہی تجربہ تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت، اس کی سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی، اور اسی سبب سے اس کی بیعت ناروا تھی، اور وہ طرح طرح کی تدبیروں سے، طرح طرح کے ہیلوں سے، طرح طرح کے بہانوں سے وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں کوفیوں کی پیاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام پاک سے طالب بیعت ہونا امام پاک پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول کریں۔ جب ایک قوم ظالم فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ ان کی استدعا کو یعنی ان کی درخواست کو قبول نہ کرے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قوم کو اس جابر، اس ظالم، اس فاسق کے حوالے کر رہا ہے۔ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے لیے ایک یہ بات ہو جاتی، اور اس مطالبے کا امام حسین کے پاس کیا جواب ہوتا؟ ہم ہر چند در پہ ہوئے، امام علی مقام کو بیعت کے لیے راضی کیا، وہ راضی نہ ہوئے۔ بدرجہ اولا جب آپ نے یہ سوچا کہ میرا جانا ہی ضروری ہے، یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا، ان لوگوں کو بیعت کرنا پڑے گی، اگر امام علی مقام ہاتھ بڑھاتے تو یہ کوفے والے جو ہیں وہ ایک اپنی جو اللہ کے سامنے ایک قسم کی درخواست کر سکتے تھے کہ ہم نے تو اپنی گردنیں بھی رکھ دی تھی، ہم نے تو اپنا سب کچھ امام علی مقام پر قربان کرنے کے لیے تیار کر رکھا تھا، لیکن امام آئے نہیں تو پھر ہمیں تو لام اعلیٰ یزید کی بیعت کرنا تھی۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا کہ جس کا حل بجوز اس کے کچھ بھی نہ تھا کہ امام پاک، امام ہمام، امام تشنکام، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرمائے۔ اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید، حضرت ابو واقد لیسی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت امام پاک کی اس رائے سے متفق نہیں تھے، یعنی یہ جلیل القدر صحابہ یہ فرماتے تھے کہ آپ نہ جائیں، یہ کوفی جوفی ہیں، یہ کوفی بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کرنی ہے، آپ نہ جائیں، آپ کو شہید کر دینا ہے، جیسے آپ کے بابا جان حضرت مولا کائنات کو شہید کیا۔ یہ اس بات پر متفق ہی نہیں تھے کہ آپ جائیں۔ بہرحال آپ نے کہا کہ امام حسین کی محبت و شہادت، امام حسین کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی،
گو کہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی. شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لیکن اندیشہ ضرور تھا. حضرت امام پاک امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلہ یہ صورت درپیش تھا کہ اس استدعا کو رد کرنے کے لیے عذر شرعی کیا ہے. ادھر ایسے جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شدید اصرار کا لحاظ، ادھر اہل کوفہ کی جو ریکویسٹیں ہیں، درخواستیں ہیں، ان کے خط ہیں، ان کا رد فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ ہونا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا، جس کا حل اس کے بغیر کچھ نظر نہیں آتا. پہلے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. اگر کوفیوں نے آپ کے ساتھ بدعہدی و بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکتی ہے کہ دیکھو ان کی ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب مجھے جانا چاہیے. حضرت سیدنا مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے، ان سے بے پناہ عقیدت اور محبت دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ نے لکھ دیا کہ امام آپ آ جائیے، ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر لی ہے، اور یہاں کے سب لوگ آپ کے لیے، آپ کی بیعت کے لیے، آپ کی تشریف آوری کے لیے منتظر ہیں، آپ فوراً تشریف لے آئیں. حضرت امام پاک امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم مصمم کر لیا. ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہوا اس کا اندازہ ابھی تک نہیں تھا کہ حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے شہید کر دیا. یہ تفصیل کے ساتھ ہے، بہرحال آپ کو شہید کر دیا. اب کی شہادت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ذی الحج 60 سنہ ہجری کو اپنے اہل بیت اور خدام وغیرہ کے ساتھ کل 82 افراد کے ہمراہ راہ عراق اختیار فرمائی. راستے میں حضرت سیدنا امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی. اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا نے رائے دی کہ یا سیدی، ایک بار ہم پھر دوبارہ واپس چلتے ہیں، واپسی کا قصد کرتے ہیں. لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آپ نے نزول فرمایا. یہ محرم الحرام 61 سنہ ہجری کی 2 تاریخ تھی کہ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا، یعنی پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں. حضرت سیدنا امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہیں. انہی دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو شہادت کی خبر دی، آپ کو سینہ مبارکہ کے ساتھ لگایا، آپ کو شہادت کی خبر دی، سینہ مبارکہ کے ساتھ لگایا، اور یوں دعا کی، اللہم اعط الحسین صبرا واجرا، اللہم اعط الحسین صبرا واجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. پھر ابن زیاد نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو جائیں. جب وہ خط آپ کے پاس پہنچا، آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا، اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ایلچی نے جو خط لانے والا تھا اس نے آ کر ابن زیاد کو بتایا، تو جواب سن کر ابن زیاد کو غصہ آیا، وہ بھڑک اٹھا. اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کی، اور ان کا سپہ سالار عمرو بن سعد کو بنایا. اس نے جو ملک رے کا والی تھا، ملک رے جو اس کا گورنر تھا، والی تھا، اولاً اس نے پہلو تہی سے کام لیا. اس پر ابن زیاد نے کہا یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے یا پھر رے کی حکومت کو چھوڑ دے. ابن سعد نے رے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار
ایک روایت میں 29,000 سوار اور پیدل لشکر لے کر نواسہ رسول سیدنا امام پاک امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے وہ تیار ہو گیا، سامنے آ گیا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے اور اس پر قابض ہو گئے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پانی کے درمیان وہ لوگ جب حائل ہوئے، یہاں یہ کارروائی ہوئی کہ سب کے خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے، خیموں کے پیچھے خندق کھود دی گئی اور اسے نرکل سے وغیرہ اور لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقاء ان کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام پاک امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل اور اپنے ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، میں نے بخوشی تمام کے تمام کو اجازت دیتا ہوں، تم سب کے سب کو اجازت دیتا ہوں، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ، ایک ایک شخص میرے اہل بیت کو بھی اپنے ساتھ ایک ایک کر کے لے جائے، اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دیہات اور بلاد میں متفرق ہو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلا کو ٹالے، دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں نے، امام کے صاحبزادوں نے، امام کے بھتیجوں نے، عبداللہ بن جعفر جو آپ کے بھانجے ہیں، انہوں نے کہا، عرض کی کہ ایسا ہم کیسے کریں گے، ایسا ہم کس طرح کریں گے، کس لیے کریں گے؟ اس لیے کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں، اللہ ہمیں وہ منحوس وقت نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ ہوں، آپ نہ ہوں اور ہم زندہ ہوں۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا، آپ کے رفقا اور احباب برادران شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، تقریباً 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے، بالآخر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید بن معاویہ ابو خالد اموی، اور وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی، اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جاتا رہے گا۔ محرمات سے نکاح، سود، زنا، حرام کاری کو اس نے جائز قرار دیا ہوا تھا، اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا ہوا تھا، مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کی بے حرمتی بھی کی ہوئی تھی۔ حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ رو رہی تھی، میں نے سبب دریافت کیا، یا سیدہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو یوں کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا، آج رات میں نے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر مجھ سے، میں نے دیکھا کہ آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو ہے، یہ گرد و غبار کیسا ہے؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، میں اپنے حسین اور حسین کے ساتھیوں کے خون کو کربلا کی زمین سے اکٹھا کر کے شیشے کے اندر لے کر آیا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں ایک اور جگہ کہ یقتل حسین علی رأس 60 من مہاجری، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری ہجرت کے 60 سال کے بعد شہید کیا جائے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے خبر دی کہ میرے بعد میرے فرزند حسین کو طف نہر فرات کے کنارے کی زمین پر قتل کیا جائے گا، اور حضرت جبریل میرے پاس وہ مٹی بھی لائے اور بتایا کہ یہ امام حسین کی خوابگاہ یعنی مقتل کی مٹی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں جاگی تو میں نے دیکھا کہ اس شیشی کو اٹھایا، اور اٹھا کر جب دیکھا تو اس شیشی میں خون بھر چکا تھا۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے، حضرت عبداللہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح غبار آپ کے زلف مبارک کے ساتھ ہے، داڑھی مبارک کے ساتھ ہے، میں نے دیکھا اور میں نے پوچھا آقا
یہ کیا معاملہ ہے، یہ گرد و غبار کیسا ہے؟ تو مجھے بتایا کہ اے عبداللہ، میں حسین کے ساتھیوں اور حسین کی شہادت کے وقت کربلا میں تھا اور وہاں پر ان کا خون اکٹھا کر کے یہ شیشی کے اندر لایا ہوں۔ میرے دوست، میرے بزرگ، یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب حضرت عبداللہ اٹھتے ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں تو آپ وقت کو نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ وقت کون سا ہے، دن کو نوٹ کر لیتے ہیں دن کون سا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جب خبر ملتی ہے، امام علی مقام کی شہادت کی خبر ملتی ہے، وہ شہادت کی خبر ملی اور وقت اور جو دن تھا وہی جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے بعد کا وقت تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن شہید ہوئے۔ یہاں پر بعض لوگ دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ جس میں یزید کا جنتی ہونا ثابت ہے، اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لہٰذا اولاً ہم وہ حدیث ذکر کرتے ہیں، ذرا سنیے پھر مسئلے کی وضاحت سنیے۔ حضرت سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی، کہ میری امت کا جو لشکر سب سے پہلے شہر قیصر جا کر لڑے گا وہ بخشا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ میں نے پوچھا، حضرت ام حرام کہتی ہے میں نے پوچھا کہ کیا میں بھی اس لشکر میں جاؤں گی؟ فرمایا لا، تم نہیں جاؤ گی۔ اس حدیث سے یزید کی فضیلت پر نتیجہ اخذ کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ارشاد گرامی اس نبی محترم کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پیش نظر قیامت تک کے سارے حالات ہیں۔ آپ کا فرمان مطلق نہیں کہ جتنے لشکر بھی جائیں گے شہر قیصر جا کر یعنی قسطنطنیہ جا کر جہاد کریں گے ان سب کے لیے بخشش ہے، بلکہ فرمایا اولو جیش من امتی۔ آپ کا یہ فرمان دیکھیے، اولو جیشن فرمایا بشارت کے، فرمایا کہ بشارت کو پہلے لشکر کے ساتھ خاص فرمایا، اور پہلے لشکر میں یزید ہرگز نہیں تھا۔ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 50 میں حضرت امیر معاویہ نے ایک لشکر جرار بلاد روم موجودہ استنبول یعنی ترکی کی طرف بھیجا، اور اس لشکر پر سفیان بن عوف کو امیر بنایا اور اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو ان کے ساتھ جہاد میں شرکت کا حکم دیا۔ اس پر یزید بیٹھ رہا، ہیلے بہانے شروع کیے اس نے۔ تب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیا۔ اس پس منظر سے درج ذیل جو امور ثابت ہوتے ہیں ان کو سنیے۔ فرمایا گیا اولو جیشن، پہلا لشکر، تو یہ کہ وہ پہلا لشکر جو بلاد روم کی طرف جہاد کے لیے گیا اس کے قائد اور امیر حضرت سفیان بن عوف تھے، یزید ہرگز نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ یزید اس پہلے لشکر میں تھا ہی نہیں، اور بشارت مغفرت پہلے لشکر کے لیے تھی جیسا کہ حدیث میں صراحت کے ساتھ ہے، لہٰذا اس بشارت کا مصداق یزید ہرگز نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ یزید کو راہ خدا میں جہاد سے کوئی قلبی لگاؤ نہیں تھا کہ باوجود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے اس نے طرح طرح کے ہیلے بنائے، طرح طرح کے بہانے بنائے کہ کسی طرح جان چھڑا لی جائے اور اپنے والد کے حکم اور جہاد سے روگردانی کی جائے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے ایک لشکر جرار جس کے امیر سفیان بن عوف تھے قسطنطنیہ پر چڑھائی کے لیے بھیجا۔ وہ لشکر روم کے شہروں کو فتح کرتے ہوئے بڑھتا چلا گیا۔ اس لشکر میں کون کون تھا ذرا سنیے۔ فرمایا اس لشکر میں حضرت ابن عباس تھے، حضرت ابن عمر تھے، حضرت ابن زبیر تھے، اور ابو ایوب انصاری بھی تھے، اور ابو ایوب انصاری اسی زمانہ حصار میں وہیں پر فوت ہوئے۔ اور میں کہتا ہوں، یعنی علامہ عینی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ یہ اکابر صحابہ سفیان بن عوف کی قیادت میں تھے، یہ یزید کی قیادت میں نہیں تھے۔ کیوں کہ یزید اس بات کا اہل ہی نہیں تھا کہ یہ بڑی بڑی ہستیاں اس کی ماتحتی میں جائیں۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ جو یہاں فرمایا نا مغفور لہم، وہ کون سی منقبت ہے جو یزید کے لیے ثابت ہو گئی، جبکہ اس کا حال تو سب کو معلوم ہے۔ اگر تم یہ کہو
کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے حق میں بشارت مغفرت کی دی ہے، تو میں کہتا ہوں، یعنی علامہ عینی کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس عموم میں یزید کے داخل ہونے سے کیا لازم آتا ہے کہ وہ جنتی ہو گیا؟ کہا یہ لازم تو نہیں آتا کہ وہ جنتی ہو گیا، یہ لازم ہی نہیں آتا۔ کہا کیوں؟ کہا جو مغفرت کا اہل بھی ہو، یہ بشارت تو اس کے لیے ہے جو مغفرت کے اہل ہو، یزید تو مغفرت کا اہل ہی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی دوسری دلیل کے ذریعے اس بشارت سے خارج نہ ہو سکے، کیونکہ اس میں تو اہل علم کا کوئی اختلاف ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت میں وہی داخل ہے جو مغفرت کا اہل ہو، اور جو مغفرت کا اہل نہیں وہ اس میں داخل نہیں۔ یہاں تک کہ اگر ان اہل غزوہ میں سے بھی اگر بالفرض کوئی مرتد ہو جاتا والعیاذ باللہ، تو وہ یقیناً اس بشارت کے عموم میں داخل نہ ہوتا۔ تو لہذا صاف طور پر معلوم ہوا کہ یہ بشارت اس کے لیے ہے جس میں مغفرت کی شرط اور مغفرت کی اہلیت پائی جائے۔ لہذا یزید بددین تھا، یزید بد مذہب تھا، یزید زانی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، وہ اس بشارت میں آتا ہی نہیں ہے۔ تاریخ اسلام میں یزید وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے نواسۂ رسول حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بھوکا پیاسا شہید کروایا۔ شہادت کے بعد ان حضرات کے اجساد طیبہ کو جو اس نے ان کی توہین کی، ان پر خاموش وہ یزید رہا، صرف اسی پر بس نہ کی بلکہ سانح کربلا کے رد عمل میں اپنے خلاف مدینہ منورہ سے اٹھنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے شریعت مطہرہ کی حدود کو پامال کیا۔ اس کے لشکروں نے آل بیت اطہار، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ طیبہ کی بے حرمتی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گھوڑے باندھے، مدینہ شریف کی بے حرمتی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گھوڑے باندھے، ریاض الجنہ کو گھوڑوں کی لید اور پیشاب سے ناپاک کروایا، اپنے ہی کلمہ گو 1000 مسلمان بھائیوں کو قتل کروایا، اپنے سپاہیوں کے ذریعے 1000 باپردہ مسلمان خواتین کی عصمت دری کروائی، ہزاروں انصار اور مہاجرین، تابعین، علماء اور حفاظین کرام کو شہید کروایا۔ بطور حکمران اگر یزید کی شخصیت اور کردار کا جائزہ لیا جائے تو وہ ایک ظالم، فاسق، فاجر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمرانی کے لیے انتہائی نامور اور نااہل شخص تھا۔ یزید کی شخصی کردار سے متعلق حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یزید مزامیر سننا، شراب پینا، گانے سننا، لڑکوں اور کتوں کے کا شوق اس کے اندر کوٹا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا، وہ بندر اور ریش لڑواتا تھا، نیز دیگر منکرات شرعیہ کا بھی مرتکب تھا۔ زیاد اور بدنہاد نے حضرت امام علی مقام کے سر مبارک کو کوفہ کے کوچوں اور بازاروں میں پھروایا اور اس طرح اپنی بے حمیتی اور بے حیائی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت شہید کربلا اور ان کے تمام جانثاران شہید شہداء علیہم الرضوان کے سروں کو آسیران اہل بیت کے ساتھ شمر ناپاک کی ہمراہی میں یزید کے پاس دمشق کی طرف بھیجا۔ یزید نے سر مبارک اور اہل بیت اطہار کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ بھجوایا اور وہاں حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ پاک خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ امام ابن عساکر نے منہال بن عمرو سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے بچشم خود دیکھا کہ جب سر مبارک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ نیزے پر لیے جا رہے تھے، اس وقت دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک شخص نے قرآن کریم کی سورہ کہف کی آیات مقدسہ تلاوت کی۔ پارہ 15 سورہ کہف آیت نمبر 9 یوں تلاوت کرتا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ ہے، 2 آیت مبارکہ۔
فرمایا اصحاب کاف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے عجیب عجب تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر مبارک کو گویائی عطا فرمائی، تو بزبان فصیح اس سر مبارک سے کیا تلاوت ہوئی، کیا ارشاد آپ کے سر نے فرمایا۔ سر مبارک سے آواز آتی ہے آجبا من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اصحاب کہف کا واقعہ کو عجیب تر کہنے والے، میرا قتل اور میرا سر کو نیزے پہ لیے پھرنا اس سے بھی عجیب تر ہے۔ اور در حقیقت بات بھی یہی ہے، کیونکہ اصحاب کہف کو پر کافروں نے ظلم کیا تھا۔ امام علی مقام کو ان کے نانا جان کے امت نے مہمان بنا کر کربلا پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا۔ آل رسول اصحاب رسول کو حضرت امام پاک کے سامنے شہید کیا گیا، پھر خود امام پاک کو شہید کیا گیا۔ اہل بیت علیہم رضوان کو اسیر یعنی قیدی بنایا گیا، سر مبارک کو شہر شہر پھرایا گیا۔ اصحاب کہف کا کیا تھا؟ وہ تو سال ہا سال کی طویل خواب کے بعد بولے تھے، یہ ضرور عجیب ہے، مگر سر مبارک کا تن سے جدا ہو کر بولنا، تن سے جدا ہو کر کلام کرنا، تن سے جدا ہو کر نیزے پر سوار ہو کر اس کا کلام کرنا، یہ عجیب سے عجیب تر ہے۔ غرض زمین و آسمان میں ایک ماتم بچھا ہوا تھا، ماتم برپا تھا، تمام دنیا رنج و غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شہادت امام کے دن آفتاب کو گرہن لگ گیا، ایسی تاریکی ہوئی کہ دوپہر کے میں تارے نظر آنے لگے، آسمان رویا، زمین روئی، ہوا میں جنات روئے، راہب یعنی پادری تک اس حادثہ قیامت نواز سے کام کر رو پڑے۔ فرزند رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ابن زیاد متکبر کے سامنے تشت میں رکھا گیا، اور وہ فرعون کی طرح مسند تکبر پر بیٹھے ہوئے۔ اہل بیت اطہار علیہم رضوان اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں، ان کے دلوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ پھر سر مبارک اور تمام شہداء کے سروں کو شہر شہر نیزے پر پھرایا جائے، اور وہ یزید پلید کے سامنے لا کر اسی طرح رکھے جائیں جس پر وہ خوش ہو۔ اس توہین کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ یزید کی رعایا میں بھی بگڑ گئی، اور ان سے یہ نہ دیکھا گیا۔ اس پر اس نابکار نے اظہار ندامت کیا، مگر یہ ندامت اپنی جماعت کو قبضے میں رکھنے کے لیے کیا تھا، دل تو اس کا ناپاک کا ہے۔ اہل بیت اطہار کے عناد سے بھرا ہوا وہ دل تھا، اس دل میں بغض اہل بیت تھا۔ حضرت امام حسین پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر پڑے، اس کے باوجود اس لعین نے، اس بددین نے، اس بد مذہب نے، اس کے باوجود اس نے آپ کے اہل بیت کرام کی جو بے حرمتی کی، آپ کے اہل بیت اطہار کی جو بے حرمتی اس یزید بددین نے کی، اس کا کس کو پتہ نہیں ہے۔ دیکھیے امام علی مقام پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے گئے، اس کے باوجود آپ نے بھی صبر کیا، اور آپ کے اہل بیت اطہار نے بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ یہ اعلیٰ کردار رہتی دنیا تک رہے گا، لوگوں کو حیرت میں مبتلا کرتا رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ حق میں وہ مصیبتیں اٹھائیں جن کا تصور سے بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ کمال شہادت، یہ جانبازی ہے، اس میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حق و صداقت پر استقامت کی بہترین مثال اور تعلیم ہے۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں بغاوت کی ایک ایسی آندھی اٹھی جس سے محسوس ہونے لگا کہ بنی امیہ کے خلاف پورا عالم اسلام اٹھ کھڑا ہوگا اور حکومت تبدیل ہو کر رہے گی۔ ایسے ہی میں اہل کوفہ خاموش کرانے کے لیے، اہل کوفہ کو چپ کرانے کے لیے یزید نے مسلم بن عقبہ کی سپہ سالاری میں ایک لشکر، ایسا لشکر بھیجا جس نے مدینہ منورہ میں گھس کر اتنے ظلم ڈھائے، اتنے ظلم کیے کہ مسلمانوں کو اس قدر بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا جسے کما حق کہو بیان کرنے سے بھی زبان کانپتی ہے۔
قلم کانپتی ہے، قلم لکھنے سے قاصر ہے۔ الحاصل کلام اس سارے کے سارے واقعے کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ حادث مبارکہ اقوال علماء کرام کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا نہیں بلکہ تاریخ عالم کا افسوسناک اور نادر، عجیب اور غریب واقعہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فاسق، ایک فاجر شخص کو حاکم اور بادشاہ ماننے سے انکار کیا، اور اپنی جان بھی، اپنی اولاد بھی، اپنی کنبہ بھی، اپنا سب کچھ تن من دن قربان کر کے دین اسلام کو حیا بخشی ہے۔ اس موضوع پر مزید تفصیل کے لیے امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی موجود ہے، امام حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی موجود ہے، اسی طرح امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا رسالہ بھی موجود ہے، اسی طرح برادر امام اہل سنت حضرت علامہ حسن رضا خان علیہ رحمۃ کا بھی کی کتاب موجود ہے، حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے۔ ان جو تالیفات ہیں ان کا مطالعہ کریں، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ انشاءاللہ کل کا جمعے کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ بھی یہ ہے کہ امام پاک کی شہادت کے بعد رونما ہونے والے واقعات کیا ہیں، یہ بیان کی جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ